بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس باب سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 228، اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمائے کہ باب یکتب للمریض ما كان يعمل وهو صحیح، مریض کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے ان اعمال کا کہ جو مرض کی وجہ سے اب وہ انجام نہیں دے پا رہا ان اعمال کو، یعنی وہ اچھے کام، وہ اللہ کی عبادت کے وہ معاملات، لیکن مرض سے قبل جب وہ تندرست تھا تو اس زمانے میں پابندی کے ساتھ وہ جو اچھے کام انجام دیا کرتا تھا، تو اب مرض اور بیماری کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان اعمال کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بدستور اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یعنی ناظرین کرام، گزشتہ ابواب میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا، اور یہی سلسلہ آگے بھی متعدد ابواب میں اس سے متعلق جو بھی گفتگو ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں ان ابواب میں کہ انسان اگر بیمار پڑ گیا ہو تو ایسے میں پریشانی اگرچہ طبعی اور فطری معاملہ ہے، لیکن مؤمن کو چاہیے کہ وہ شکوہ و شکایت کی بجائے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا ہونے کی بجائے اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں صبر سے کام لوں گا، راضی برضا رہوں گا، تو میرے لیے اس قسم کے مواقع پر، یعنی جو بھی پریشانیاں ہیں یا بیماری ہے یا کسی بھی شکل میں کوئی بھی پریشانی ہو، تو مثلا بیماری کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا گیا کہ پہلی خوشخبری تو یہ کہ مومن کے لیے جو مرض ہے، بیماری ہے، تو یہ اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے کفارہ سیئات، یعنی آخرت سے پہلے کہ اللہ کو مومن کے لیے بڑی خیر مقصود ہے، اور اللہ کو اس بندے کے لیے یہ بات منظور ہے کہ اسے جنت میں داخلہ عطا کیا جائے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ لیکن بعض اوقات کسی بندے کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوا کرتی ہے یہ بات کہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کی بنا پر یہ اس قابل نہیں ہو سکے گا کہ یہ خود کو جنتی بنا سکے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنتی ہو۔ عمل اتنا یہ انجام نہیں دے سکے گا، اتنی ہمت نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہو، لہذا اللہ کی طرف سے اسے دنیا میں بعض اوقات کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ عمل کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے یہ اس مقام کو نہیں پا سکے گا کہ جو بلند ترین مقام یا وہ جنت میں داخلہ کہ اللہ کو اس کے لیے یہ چیز منظور ہے، لہذا پریشانی اس پر ڈال دی گئی کہ یہ پریشانی پر اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا، اور یوں اس صبر کی وجہ سے یہ اس مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا کہ جس مقام کو یہ اپنے عمل
کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو یوں ناظرین کرام، بیماری کے موقع پر مومن کو چاہیے کہ اس خوشخبری کو یاد رکھے کہ صبر سے کام لے گا تو یہ بیماری اس کے لیے کفارہ سیئات بن جائے گی، کہ آخرت سے پہلے کہ اگر آخرت میں اسے پاک اور صاف کیا جائے گا تاکہ یہ جنتی بن سکے، تو آخرت میں سزا کا معاملہ چونکہ بہت شدید ہے، لہذا دنیا میں ہی بیماری اس کے لیے صفائی، گناہوں سے صفائی کا سبب بن جائے گی۔ یہ پہلی خوشخبری۔ اور اس کے بعد مزید اب آگے یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مزید ایک خوشخبری یہ کہ بیماری کی وجہ سے انسان بہت سے ایسے کام انجام دینے کے قابل نہیں رہا کہ جو وہ صحت و تندرستی کے زمانے میں اس کا معمول تھا، پابندی کیا کرتا تھا۔ مثلا مسجد آمد و رفت کا معاملہ ہے کہ مکمل پابندی کے ساتھ وہ ہمیشہ مسجد آتا جاتا رہا، نماز با جماعت کا اہتمام، لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہا۔ یا نماز تہجد ہے، یا رمضان کے روزے ہیں، یا کوئی بھی عمل صالح ہے، کار خیر ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے اب وہ اس قابل نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ یہ خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اگرچہ اب وہ اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کے نام اعمال میں ثواب مسلسل اب بھی بعینہ اسی طرح درج کیا جا رہا ہے کہ جس طرح بیماری سے قبل جب وہ واقعی یہ کام انجام دیا کرتا تھا اور تب اس کے لیے نام اعمال میں اجر و ثواب درج کیا جاتا تھا۔ تو یہ دوسری بہت بڑی خوشخبری ہے کہ بیماری کی وجہ سے، خواہ وہ بیماری مؤقت ہو، وقتی ہو، یا مستقل ہو کہ بڑھاپا آ گیا اور انسان کے قوا کمزور پڑ گئے، اس کے اعصاب جواب دینے لگے، اب بہت سے اچھے کام اس سے چھوٹ گئے، تو یہ مستقل بیماری ہے کہ یہ بڑھاپا۔ تو اب بھی یہی خوشخبری، الغرض بیماری وقتی ہو یا ہمیشہ رہنے والی ہو، ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 500۔ فرمایا کہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يمرض الا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ما من احد یمرض، جب بھی کوئی انسان یعنی کوئی مومن، کوئی مسلمان اگر بیمار پڑ گیا ہو، الا کتب له مثل ما كان يعمل وهو صحیح، تو جس طرح بیماری سے قبل کے زمانے میں جب وہ تندرست تھا تو جو اچھے کام وہ انجام دیا کرتا تھا، تو اب اس بیماری کی وجہ سے وہ کام اس سے چھوٹے جا رہے ہیں، لیکن کام تو چھوٹے جا رہے ہیں، وہ اب اس قابل نہیں رہا اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے، لیکن اس کا اجر و ثواب مستقل اب بھی لکھا جا رہا ہے کہ اجر و ثواب کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، کہ انسان اگر بیمار پڑ گیا ہو یا اگر وہ کبھی سفر پر روانہ ہوا ہو اور اب اس بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ اچھے کام انجام نہیں دے سک رہا کہ جو اچھے کام وہ اس سے قبل پابندی کے ساتھ
انجام دیا کرتا تھا، تو اب اس سفر یا بیماری کی وجہ سے وہ کام اگرچہ چھوٹے جا رہے ہیں، لیکن اجر و ثواب کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، جو کہ ابو داود میں ہے اور جو کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان، یعنی کوئی مسلمان، جو کہ پابندی کے ساتھ رات کو نماز پڑھا کرتا ہو، یعنی تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتا ہو، لیکن اگر کبھی کسی روز نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سویا ہی رہ گیا اور نماز تہجد اس سے کسی دن اگر چھوٹ گئی، الا کتب اللہ لہ اجر صلاتی، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فضل و کرم اور مہربانیوں کے یہ سلسلے ملاحظہ ہوں کہ وہ تو سویا رہ گیا، لیکن اس کے لیے اس رات بھی نماز تہجد کا ثواب لکھ لیا گیا، اور مزید یہ فضل و کرم کہ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، کہ یہ جو سویا رہ گیا تو یہ اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگی، کہ اللہ نے اس پر خاص فضل و کرم فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس دن کسی وجہ سے یہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہو یا بیماری ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، تو اسے آرام کی اور نیند کی اس دن خاص ضرورت ہو شاید، تو اللہ نے اسے سلا ہی رکھا کہ اسے سلا بھی دیا کہ یہ نعمت بھی نصیب ہو گئی اللہ کی طرف سے کہ اس رات اس کے لیے نیند ضروری تھی، تو اللہ نے اسے نیند کی نعمت سے بھی نواز دیا، اور جو نماز اس کی چھوٹ گئی، جو نماز تہجد اس رات، تو نماز کا اجر و ثواب بھی اسے عطا کر دیا گیا ہے۔ الغرض، جو بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ پابندی مطلوب و مقصود ہے، کہ پابندی کے ساتھ اگر بندہ مومن جو کوئی اچھے کام کیا کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا: احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہو، اگرچہ وہ بہت ہی کم اور مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو کوئی پابندی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا کرتا ہو اور اللہ کے سامنے اپنے جذبے کا اور اپنی لگن کا اور اپنے شوق کا اظہار کرتا ہوں کہ یا اللہ تو دیکھ لے کہ مجھے کتنا شوق ہے تیری خوشنودی کے حصول کا، اور میری طرف سے تو پوری کوشش ہے، پوری فکر ہے، پوری جستجو ہے، تو ایسے میں اگر کبھی بیماری کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے بے اختیار یا سفر کی وجہ سے وہ عمل اگر چھوٹ بھی گیا ہو، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عمل اگرچہ چھوٹ گیا لیکن اجر و ثواب مسلسل اس کے لیے جاری ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 501۔ فرمایا کہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا فإن عافاه غسله وإن قبضه غفر له۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: ما من مسلم ابتلاہ اللہ فی جسدہ،
جب بھی کسی مسلمان کو اللہ اس کے جسم سے متعلق کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جسم سے متعلق آزمائش یعنی جسم میں کہیں درد ہے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی تکلیف ہے، بخار ہے مثلاً، یا اور کوئی بھی مرض اگر کبھی کسی مسلمان کو لاحق ہو گیا ہو تو فرمائے کہ الا کتب له ما كان يعمل في صحته، تو بیماری سے قبل صحت و تندرستی کے زمانے میں جتنے بھی اچھے کام وہ انجام دیا کرتا تھا، کہ جو بھی اچھے کام وہ کیا کرتا تھا، تو اب بیماری کی وجہ سے اگر وہ یہ کام انجام نہیں دے پا رہا کہ وہ سب کچھ وہ اچھے کام چھوٹے جا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ خاص فضل و کرم ہے اور یہ عظیم خوشخبری ہے کہ کام اگرچہ وہ نہیں کر سک رہا، چھوٹے جا رہے ہیں وہ اچھے کام بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، لیکن صورتحال یہ ہے، خوشخبری یہ ہے اس کے لیے کہ فَإِنْ عَافَاهُ غَسَّلَهُ، اگر اللہ نے اسے صحت و تندرستی سے نواز دیا، عافیت کا معاملہ ہو گیا، بیماری سے وہ شفا یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو غسلہ، یہ بیماری اس کے لیے صفائی کا، غسل کا اور دھلائی کا سبب بن جائے گی۔ صفائی کا سبب یعنی یہ غسل کا لفظ استعمال کیا گیا، غسل کے معنی نہانا یا دھونا، کپڑے دھونا، کچھ بھی دھونا یا اپنے آپ کو دھونا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اغسلنی من خطایا، یا اللہ تو مجھے دھو دے میرے گناہوں سے، یعنی میرے گناہوں کو یا اللہ تو دھلائی کے ذریعے، غسل کے ذریعے پاک اور صاف فرما دے، مجھے پاک اور صاف فرما دے میرے گناہوں سے۔ تو غسل کے معنی صفائی اور دھلائی، خواہ وہ نظر آنے والا میل کچیل ہو یا وہ باطنی اور روحانی اور معنوی قسم کا میل کچیل، یعنی گناہوں اور برائیوں کا میل کچیل۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا تھا، مگر اس کے باوجود اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے دھو دے، صاف کر دے۔ الغرض یہ غسل کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا اور یہاں اس حدیث میں بھی کہ فرمایا کہ فَإِنْ عَافَاهُ غَسَّلَهُ، اگر اللہ نے اسے، اس مریض کو صحت سے نوازا تو یہ بیماری اس کے لیے غسل یعنی دھلائی اور گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی کا سبب بن گئی۔ وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ، اور اگر اسی بیماری میں ہی اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا کہ یہ بیماری اس کے لیے مرض الموت بن گئی، اور یہ کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے دوسرے جہاں میں جا پہنچا اللہ کے پاس، تو اب اس بیماری کے نتیجے میں اسے جو فائدہ پہنچا وہ یہ کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ دنیا میں اگر وہ بچ گیا تو صفائی ہو گئی، گناہوں سے دھلائی ہو گئی، اور اگر چلا گیا اللہ کے پاس، انتقال ہو گیا، تو مغفرت کا سبب بن جائے گی یہ بیماری۔ الغرض بیماری کے موقع پر بندہ مومن کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے اور شکوہ و شکایت سے ہمیشہ گریز ہی کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔